بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصول فقہ کی تدوین کا مطلب ہے باقاعدہ اس علم کو لکھنا کتابی شکل میں۔ وہ کب شروع ہوا؟ اصول فقہ کی تدوین کا آغاز کس نے کیا؟ اس بارے میں علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ ابن ندیم کا قول ہے کہ اس فن کا آغاز باقاعدہ مدونہ کتابی شکل میں، مدونہ معنی اس میں مفعول کا صیغہ ہے، تدوین کیا ہوا، لکھا ہوا کتابی شکل میں قاضی ابو یوسف نے کیا، جو امام اعظم کے شاگرد ہیں انہوں نے۔ جبکہ بعض دیگر احناف کا یہ قول ہے، حنفیوں کا یہ قول ہے کہ اس فن میں سب سے پہلے امام اعظم ابو حنیفہ نے کتاب تحریر کی جس کا نام کتاب الرائے رکھا، اور پھر صاحبین نے یعنی امام اعظم، امام ابو یوسف اور امام محمد نے اس عمل کو آگے بڑھایا، انہوں نے اس پہ لکھا۔ اس کے خلاف شیعہ امامیہ کا دعویٰ ہے کہ اس فن کی تدوین میں اولیت کا اعزاز امام محمد باقر علی بن زین العابدین کو ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کے بیٹے امام محمد باقر نے سب سے پہلے اس موضوع پر کتاب لکھی، اور ان کے بعد ان کے صاحبزادہ امام جعفر صادق نے اس فن کو آگے چڑھایا، یعنی انہوں نے اس کے اوپر کتاب لکھی۔ جبکہ اس کے بارے میں تیسرا اور صحیح قول، راجح کا مطلب زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اصول فقہ کی تدوین کی طرف امام محمد ادریس شافعی، امام شافعی نے سب سے پہلے اس پر کتاب لکھی۔ ان کی کتاب کا نام الرسالہ ہے، جو سب سے پہلے انہوں نے لکھی، اور یہ کئی جلدوں پر کتاب ہے۔ تو کہتے ہیں زیادہ بہتر قول یہ ہے کہ سب سے پہلے اس بارے میں، اس فن میں، اصول فقہ میں کتاب امام شافعی نے لکھی ہے۔ اور یہ کیوں کہا کہ یہ سب سے بہترین قول یہی ہے، سب سے صحیح؟ کیوں کہتے ہیں اگر بنظر انصاف دیکھا جائے تو یہی آخری قول صحت کے زیادہ قریب ہے، یہی زیادہ صحیح ہے، کیونکہ آپ کی تصنیف الرسالہ سے پہلے اس فن کی کوئی کتاب بھی موجود ہی نہیں۔ تو مذکورہ اختلاف قواعد کے اجراء یا استعمال میں نہیں بلکہ اس فن کی تدوین میں ہے۔ یہ جو اختلاف ہوا، کہتے ہیں یہ اختلاف اس میں ہے کہ یہ فن، اس پر کتابیں کب لکھی گئیں، یہ نہیں کہ اس کو اصول فقہ کا استعمال کب شروع ہوا۔ وہ تو ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ صحابہ کے زمانے میں بھی اگرچہ اصول اس طرح سے لکھے ہوئے نہیں تھے، لیکن وہ اصول کے ذریعے ہی وہ مسائل ثابت کیا کرتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں اختلاف اس بارے میں کہ یہ کتابیں لکھی کب گئی۔ تو اس فن کی تدوین اور اس کے لکھنے میں اختلاف ہے، کیونکہ الرسالہ کے منظر عام پر آنے سے پہلے ایسے قواعد و ضوابط موجود تو تھے جنہیں استعمال میں لا کر ائمہ احکام مستنبط کرتے تھے، مسائل نکالتے تھے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں کہ کتابی شکل میں اس سے پہلے کوئی کتاب موجود نہیں تھی۔ سب سے پہلے کتاب کس نے لکھی؟ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ اصول فقہ کے طریقے: امام شافعی نے اس فن کی تدوین کا آغاز کر کے دیگر علماء محققین کے لیے ایک عملی میدان مہیا کیا، یعنی راستہ انہوں نے کھولا، ابتدا انہوں نے کی تو باقی بعد میں علماء لکھتے رہے۔ پھر کیا تھا کہ محققین آگے بڑھے اور اس میدان میں اتر کر اپنی اپنی قابلیت کے خوب جوہر دکھائے، نئی نئی کتابیں لکھیں، نئے نئے انداز اور مختلف طریقے انہوں نے اختیار کیے اصول فقہ کو سمجھانے کے لیے۔ ان میں سے ایک انداز متکلمین کا تھا، دوسرا فقہائے احناف کا تھا۔ متکلمین کہتے ہیں علم کلام، کہتے ہیں علم عقائد کو۔ تو جو عقائد کے علماء ہیں، کلام کے علماء، انہوں نے سب سے پہلے اس کو لکھا۔ متکلمین کا طریقہ جو تھا وہ علماء کلام کی طرح تھا، عقائد کے علماء کی طرح تھا۔ وہ تمام تر قواعد و ضوابط کو عقل اور دلیل سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، سارے قاعدوں کو عقل کے ذریعے اور دلیل کے ذریعے ثابت کرتے ہیں۔ جو قاعدہ اور اصول ان کی عقل تسلیم کرتی، وہ پختہ ہو جاتا، اسے وہ مان لیتے ہیں۔ اس کے برعکس جو ان کے دائرۂ عقل میں نہ آتا تو اس قاعدے کو وہ چھوڑ دیتے تھے۔ جو قاعدہ ان کی عقل اور دلیل کے تحت آتا اس قاعدے کو وہ لکھ لیتے، اور جو قاعدہ ان کی عقل میں نہ آتا تو اس کو چھوڑ دیتے۔ یہ انداز تحریر، اس طرح سے جو کتابیں جنہوں نے لکھی ہیں ان میں شافعی ہیں، ان میں مالکی ہیں، اور ان میں معتزلہ ہیں۔ یہ بھی ایک فرقہ ہے اہل سنت کے علاوہ۔ شافعی اور مالکی اور حنفی جو ہیں اور جو حنبلی ہیں، یہ تو اہل سنت ہیں۔ تو یہ معتزلی جو ہے ان کا طریقہ بھی یہ تھا۔ امام شافعی کے اکثر متبعین ان کی اتباع کرنے والے، ان کے مقلد، انہوں نے اپنی تصانیف میں اس انداز کو اس لیے اپنایا کیونکہ ان کی امام شافعی کی اپنی تصنیف الرسالہ میں یہی طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہے۔ مطلب یہ کہ جو ان کی عقل اور دلیل کے مطابق جو قاعدہ ہوا وہ انہوں نے لکھ لیا، اور جو قاعدہ ان کی عقل کے خلاف ہوا تو اس کو انہوں نے نہیں لکھا۔ تو ان کے بعد آنے والوں نے بھی یہی طریقہ اختیار کیا۔ ان کا بنیادی ضابطہ اور قانون یہ تھا کہ وہ پہلے کوئی اصول مقرر کرتے، پھر انہیں فروعات میں جاری کرتے۔ پہلے قانون لیتے، پھر اس کو مسائل پہ جاری کرتے۔ جیسے مثلا لیکن ایک قانون ہے، ہم کہتے ہیں کہ جی فقہ کا، مثلا یہ نحو کا قانون ہے
کہ ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، یہ قاعدہ ہے۔ پھر جہاں جہاں فاعل آتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھیں یہاں یہ فاعل ہے، یہ مرفوع ہے، تو وہ قاعدہ وہاں پہ لگاتے جاتے ہیں۔ ان کا طریقہ یہ تھا، پہلے قاعدہ بناتے اور قاعدے کو پھر اس فروعات پر یعنی آگے مثالوں پر جہاں جہاں مثالیں اس کی آتی تو وہاں اس قاعدے کو لگاتے جاتے۔ اصل کہتے ہیں جڑ کو، فرع کہتے ہیں شاخ کو، تو یہاں پہ اصل جب بولی جاتی ہے اس کا معنی ہوتا ہے قاعدہ، اور فرع جب بولی جاتی ہے اس سے جتنے مسائل نکلتے ہیں، مثلا یہ جو فقہ کے جتنے مسائل ہیں ان سب کو کہتے ہیں فرعی مسائل، اور یہ جو عقائد ہیں ان کو اصول کہتے ہیں، جو اصول فقہ اس کو اصول کہتے ہیں، اور فقہ کے تمام مسائل کو فروعات کہتے ہیں، کیونکہ یہ مسائل ان اصولوں کے ذریعے لیے ہیں تو وہ اصول ہو گئے اصل، اور یہ کیا ہو گئے؟ فرع ہو گئے۔ تو پہلے وہ ایک اصول مقرر کرتے، پھر انہیں فروعات میں جاری کرتے۔ اگر اس ضمن میں کہیں اس معاملے میں اگر کہیں امام کی مخالفت بھی، اپنے امام کی مخالفت بھی لازم آتی تو وہ اس کی مخالفت کر لیتے تھے، مخالفت کو برداشت کر لیتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کئی ایسے نظری امور پر بھی بحث کی جس کا استنباط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہاں پہ دو لفظ آئیں گے، ایک لفظ آئے گا بدی اور ایک ہوتا ہے نظر۔ بدی ہی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بالکل ظاہر ہوں، جن میں غور و فکر نہ کرنا پڑے، جن کے لیے کوئی دلیل نہ لانی پڑے، اور نظری وہ ہوتے ہیں، نظر کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا، جن مسائل کے لیے غور و فکر کرنا پڑے، دلیلیں لانی پڑیں، ان کو کہتے ہیں نظری مسائل۔ انہوں نے ایسے نظری امور پر بحث کی جس کا استنباط کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ بس کچھ چیزیں ایسی تھیں کہ جن کو قانون سے نکالنا کوئی ضروری نہیں تھا، جن کے لیے اصول فقہ ضروری نہیں تھا، وہ بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی، جیسے کہ رسول اللہ علیہ والسلام بعثت سے پہلے کس شریعت کے پابند تھے۔ اب اس مسئلے کا تعلق اصول فقہ سے نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کتابوں میں اس طرح کے مسائل لکھے۔ اس کے بعد حنفیوں کا طریقہ کیا تھا؟ مذکورہ انداز کے بالکل خلاف حنفیوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ فروعات میں استقراء کر کے قواعد اخذ کرتے تھے۔ استقراء کا معنی ہوتا ہے غور و فکر کرنا۔ بہت سے مسائل لیے نا، ان مسائل میں غور و فکر کر کے، ان مسائل کو تلاش کر کے پھر قاعدہ بناتے، پھر اس پہ کوئی اصول بنا لیتے۔ مثلا اصول ایک یہ ہے کہ جو واجب ہے، قانون یہ ہے کہ جو واجب ہے واجب پہ عمل کرنا ضروری ہے، اگر واجب پہ عمل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ اب مثلا یہ ایک اصول ہے، اس اصول کو انہوں نے کہاں سے لیا؟ انہوں نے مختلف مسئلے دیکھے، مثال کے طور پر فرض وطر جو ہے یہ واجب ہیں، اگر یہ نہ پڑھے جائیں تو اس پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وعید سنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ اس کو کرنا ضروری نہ ہوتا، اس کا کرنا ضروری نہ ہوتا تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اس پہ عذاب کی وعید نہ سناتے۔ اس طرح مختلف کام دیکھے، فلاں کام پہ حضور نے عذاب کی وعید سنائی ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ کام جو ہے یہ کرنا واجب ہے، نہیں کریں گے تو گناہ ہوگا۔ تو انہوں نے فروعات کو، مسائل کو دیکھ کر انہوں نے قانون بنایا۔ پہلے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اصول بنائے اور اصولوں کو فروعات پر لگایا۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فروعات کو دیکھا اور ان کو دیکھ کر ان کے لیے ایک اصول بنا دیا۔ وہ فروعات میں استقراء کر کے قواعد اخذ کرتے تھے۔ یہ جملہ سمجھ آ گیا کہ فروعات کو پہلے مسائل تلاش کرتے، پھر ان مسائل وہ ایسا قاعدہ بناتے جو ان تمام مسائل پر فٹ آ جائے، وہ والا قاعدہ بنا۔ اس طرح اخذ شدہ قواعد کی پیروی کرنے میں متبعین قطعاً اپنے امام کی مخالفت روا نہیں سمجھتے تھے۔ ان کے بارے میں کیا کہا کہ وہ کبھی کبھی اپنے امام کی مخالفت بھی کر لیتے تھے، لیکن یہ کبھی اپنے امام کی مخالفت نہیں کرتے تھے۔ ان کا انداز فقہ کے زیادہ قریب تھا، اس سے متکلمین کے انداز کی نسبت فقہ کو سمجھنا آسان تھا، ان کے طریقے کے مطابق فقہ کو سمجھنا آسان تھا۔ تو اس کے علاوہ انہوں نے اپنی مباحث کو فقہ تک ہی محدود رہنے دیا۔ انہوں نے اصول بنائے تھے فقہ کے لیے، تو انہوں نے جو باتیں بھی کی تو وہ فقہ کے مطابق ہی ہیں، فقہ سے باہر نہیں نکلے، اور ان کے بارے میں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، کچھ مسائل انہوں نے ایسے بھی لکھے جو کہ فقہ سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ اب انہوں نے یہاں پہ کہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کیا تھا؟ انہیں قاعدہ اخذ کر لینے کے بعد اس کے خلاف، ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر انہیں کوئی قاعدہ اخذ کر لینے کے بعد اس کے خلاف کوئی فرع مل جاتی تو قاعدہ میں کسی قید یا شرط کے اضافہ کے ساتھ اس فرع کو بھی اس کے تحت لے آتے اور قاعدہ کو کلیتاً ختم نہیں کرتے تھے۔ یہ جملہ بعد میں سمجھاتا ہوں، پہلے مثال اگلی سمجھ لیں پھر یہ بات سمجھ آئے گی۔ کہتے ہیں ان کا ایک قاعدہ ہے کہ ان المشترک لا یعم، جو مشترک ہوتا ہے، لفظ مشترک جو ہوتا ہے وہ عام کا معنی نہیں دیتا۔ مشترک لفظ جو ہوتا ہے یہ عام نہیں ہوتا، بلکہ ایک وقت میں اس کا اطلاق ایک ہی معنی پر ہوتا ہے۔
اس کی مثال دے رہے ہیں جیسے لفظ قرؤن قرآن میں آیا کہ والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، وہ عورتیں جن کو طلاق ہو جائے تو وہ 3 قرء تک رکی رہیں گی۔ اب یہ جو لفظ قرؤن ہے اس کے 2 معنی ہیں، اس کا معنی حیض بھی ہے، اس کا معنی طہر بھی ہے۔ اب یہ لفظ مشترک معنی ہے، تو لفظ مشترک لفظ کیا ہوتا ہے؟ لفظ ایک ہو اس کے معنی زیادہ ہوں۔ اب لفظ ایک ہے اس کے معنی 2 ہیں، تو حنفی یہ کہتے ہیں اور یہ علماء جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس لفظ کا ایک وقت میں ایک ہی معنی مراد لے سکتے ہیں۔ حنفیوں نے اس کا معنی لیا حیض کہ عدت کتنی ہے؟ 3 حیض گزرنا۔ شافیوں نے کیا کہا کہ اس کا معنی 3 طہر ہے۔ اب ان کا قاعدہ کیا تھا کہ جو مشترک لفظ ہوتا ہے اس کا ایک معنی مراد لے سکتے ہیں، عام نہیں کہ اس کے سارے معنی مراد لیں، بلکہ ایک معنی وہ ایک وقت میں مراد لے سکتے ہیں۔ اب یہ قانون ان کا تھا، مگر جب یہ جملہ قسمیہ سامنے آیا، کون سا؟ واللہ لا اکلم مولاک، کسی نے اگر قسم اٹھا لی، کسی نے کہا کہ اللہ کی قسم میں تیرے مولا سے بات نہیں کروں گا۔ مولا کے 2 معنی ہیں، ایک جو جس زمانے میں غلام ہوتے تھے تو جو غلام تھا اس کو بھی مولا کہتے تھے، اور جو بندے کا اپنا اوپر مثلا ایک بندہ ہے اس کا ایک غلام ہے، اس غلام کا پھر آگے غلام ہے، یہ جو درمیانہ بندہ ہے اس کا اوپر ایک جو اس کا مالک تھا اس کو بھی مولا کہتے تھے، جو اس کا غلام تھا اس کو بھی مولا کہتے تھے۔ بندے کا جو مالک تھا اس کو بھی مولا کہتے تھے اور جو غلام تھا اس کو بھی۔ اب کسی بندے نے قسم اٹھائی کہ میں اپنے مولا سے بات نہیں کروں گا، تو جب یہ قسم اٹھا لی تو اب علماء سے پوچھا گیا اس کا اب یہ کون سے مولا اس کے مراد ہیں؟ جو اس کے آقا ہیں، جو اس کے مالک ہیں وہ مراد ہیں یا اس کے غلام مراد ہیں؟ اس میں اگر مخاطب دونوں قسم کے یعنی اعلیٰ اوپر والے اور نیچے والے دونوں موجود ہوں تو متکلم کسی سے بھی گفتگو کرنے سے حانث ہو جائے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس نے قسم کیا اٹھائی تھی؟ میں اپنے مولا سے بات نہیں کروں گا۔ اب کہتے ہیں یہ مسئلہ جب آ گیا، اب اس مولا کے 2 معنی ہیں تو لفظ مشترک ہو گیا، اس کے 2 معنی ہو گئے، تو اب قانون پیچھے کیا پڑا تھا بھلا کہ 2 معنی اس کے مراد نہیں ہو سکتے۔ اب کہتے ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر اس نے اس کا مسئلہ اس کا حل کیا بتایا علماء نے، انہوں نے کہا کہ اگر یہ اپنے مالک سے بات کرے گا پھر بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی، اپنے غلام سے بات کرے گا پھر بھی اس کی قسم ٹوٹ جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہاں تو دونوں معنی مراد لے لیے، اس کے یہاں مشترک کا عام معنی مراد لے لیا، دونوں معنی کہ وہ آقا بھی مراد ہو گیا اور اس کا غلام بھی مراد ہو گیا۔ کہتے ہیں کہ پہلے ایک انہوں نے قانون دیا تھا کہ مشترک عام نہیں ہوتا، اس کا ایک معنی مراد لیتے ہیں۔ جب یہ مسئلہ آیا ان کے پاس، اس مسئلے میں وہ دونوں مراد لے رہے تھے، اب انہوں نے کیا کہا کہ اس قانون کے ساتھ ایک اور بات آگے بڑھا دی۔ اس قانون کو مکمل ختم نہیں کیا کہ جو ہم نے قانون بنایا تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں اس قانون کے ساتھ انہوں نے ایک شرط اور لگا دی، کون سی؟ وہ نیچے لکھا ہوا ہے، ان المشترک لا یعم، مشترک عام تو نہیں ہوتا، الا اذا کان بعد النفی، اگر یہ نفی کے بعد آ جائے تو عام ہو جاتا ہے۔ اس جملے میں کیا تھا؟ واللہ، یہ جملہ عربی میں لکھا ہے لا اکلم مولا کا، لا نفی آ گیا نا۔ انہوں نے کیا کہا کہ مشترک ویسے تو عام نہیں ہوتا، لیکن جب اس میں لا آ جائے، نفی آ جائے تو اب یہ عام ہو جاتا ہے۔ اب اس جملے کو پڑھیں جو پیچھے میں نے کہا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا۔ ان کا طریقہ یہ تھا کہ اگر انہیں قاعدہ اخذ کر لینے کے بعد، قاعدہ بنا لینے کے بعد اس کے خلاف کوئی مسئلہ، کوئی فرع مل جاتی، کوئی مسئلہ مل جاتا تو قاعدہ میں کسی قید یا شرط کا اضافہ کر دیتے، اس قاعدے کو ختم نہ کرتے تھے بلکہ اس کے ساتھ کوئی اور شرط کا اضافہ کر دیا کرتے تھے۔ یہ بات آپ سمجھ آ گئی؟ انہوں نے قاعدہ بنایا، جب انہوں نے دیکھا کہ کوئی مسئلہ اس قاعدے کے خلاف آ رہا ہے تو انہوں نے اس قاعدے کو ختم نہیں کیا بلکہ اس قاعدے کے ساتھ کوئی شرط انہوں نے لگا دی۔